کہ چونکہ یہ شیاطین سے جن شیاطین سے دوستی کر لیتے ہیں یا ان کو تابع بھی کر لیتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے تابع کر لیتے ہیں. تابع کرنا جس چیز کو تابع نہ کیا ہو, کرنا جائز نہ ہو, اس کو تابع کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کوئی بزرگ شیر پر سوار ہو کر آئے ان کے پاس ملنے کے لیے. تو حضرت نے جیسے ہی ہاتھ ملایا تو وہ ساری کیفیت وہ سلب ہو گئی اور برا حال ہو گیا, ایسے جیسے ایمان چلا گیا ہو. بہت روتے تھے وہ. تو پھر حضرت جو ہے خواجہ معاف کر دیجئے حضرات, یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے. تو کسی نے کہا کہ وہ دھوبی کے ایک بچے سے حضرت کسی بات پر خوش ہو گئے تھے, وہ جو ضد کرتا تھا حضرت مانتے تھے, اس کے پاس جاؤ, وہ جا کے خوشامد کرے گا. اسے بلا کر لے کر آئے. اس نے حضرت سے کہا کہ نہیں, ان کے یہ صافہ اتار لیا حضرت کا. اس کا بچہ بہت کھیلتا تھا, حضرت کو بڑی محبت تھی, تو ان کا کہتے تھے کہ حضرت کا صافہ اتار لیا. اللہ حافظ میری صافہ, میرا صافہ نہیں, آپ ان کے سر پر رکھ دو. تو وہ سمجھ گئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. پھر انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے ہمیں حلال سواریاں دی ہیں, شیر کی سواری کا اجازت نہیں دیا. تو اس میں کیا کمال ہے؟ بندگی میں انسان کا کمال ہے کہ اللہ کی مانے. شریعت کا حکم توڑنے میں کیا عبادت ہے, بزرگی ہے. تو جو چیز مکلف, اس طرح جنوں کا تابع کرنا بھی, تابع کرنے کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں بات ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں, ان کے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جنات ان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سے استفادہ کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. تو وہ جنات سے دوستی کر کے شیاطین جن سے, جنات میں بھی مسلمان و غیر ایمان والے دونوں طرح کے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن ان میں کفار کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ان سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے یہاں کافر و مشرکین زیادہ ہیں, ایمان والے کم ہیں زیادہ. اس لیے وہ زیادہ دنیا میں فساد بھی ابھی بھی برپا کرانے میں مدد کرتے ہیں. تو ان سے استعانت حاصل کرتے ہیں. اب چونکہ وہ انہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے, یہاں سے وہاں چلے جائیں گے, اپنی بھیس بھی بدل سکتے ہیں, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہ سب خبریں لا سکتے ہیں, لاتے ہیں خیر. وہ تو اوپر بھی جاتے ہیں, اور یہ شہاب ثاقب جو ہے ان کو نیچے اتارا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے, انہیں مار کر انگارے تو انہیں نیچے اتارا جاتا ہے. وہاں کی خبریں بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہاں کی خبریں سب معلوم ہیں انہیں, کس کا گھر ہے, کہاں سے آیا, وہ باتیں انہیں بتا دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں جب شیاطین نے بتا دیا انہیں, جیسے ٹیلی فون سے, جب تک ٹیلی فون نے ریڈیو نہیں جب بنا تھا شروع میں, تو وہ اس میں عورتیں جو ہیں دیکھا کرتی تھی, کہاں اس میں عورت بیٹھی, اس میں مرد بیٹھی, اندر بول رہی, بڑی سی ریڈیو ہوا کرتی تھی. تو کبھی کبھی سامنے شیشہ لگا ہوتا تو اس میں اپنا فوٹو دکھتا تھا ان عورتوں کو. ارے یہ بول رہی بیٹھی ہوئی عورتیں کہا کرتی تھی بیچاری, یہ بول رہی, اچھا یہ ہے, اب مرد کہاں ہے, تو مرد تو ہے نہیں, مرد کہاں گیا ہے, کہ مرد پیچھے کی طرف ہوگا, وہ یہاں سامنے دکھائی نہیں دے رہا, یوں سمجھتی تھی. تو یہ سمجھتے ایسے ہی جنات سے جب وہ خبر لے لی تو وہ تو آدمی یہ سوچے گا کہ کہاں سے آ گیا ہے, تو کمال کا آدمی ہے. ان کے معتقد ہوتے ہیں عاملین کے, پھر پیسہ دیتے ہیں, دھندا ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, جب ان سے پوچھتے ہیں کس نے کرا رکھا ہے, تو چونکہ آدمی اپنے عزیزوں و اقربا سے زیادہ بدگمان ہوتا ہے, دوسروں کے بارے میں تو خیال نہیں, جو غیر متعلق لوگ ہیں تو وہ عزیز و قرابت داروں کے کسی کے نام بتا دیتے ہیں ان کے, اور وہ ان کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے. انسانی اس کی فطرت ہے ہی کہ آدمی اپنے کو تو برا سمجھتا نہیں, دوسرے کو سمجھتا ہے. عموماً میں ایک زمانے میں جو ہے کچھ عاملوں اور یہ جو سیانے وغیرہ ہوتے ہیں, مجھے رہا ہے ہر چیز میں اندر گھسنے کا اور تحقیق کرنے کا. تو میں گیا لوگوں کے یہاں جا کر دیکھا بھائی کیا بات ہے, کیا چیز ہے, کہ ایک دم یہ ان کے پاس وہ آتی ہے. تو آتے ایک جملہ کہتے ہیں سب سے پہلے, اوف ماشاء اللہ بھائی دیکھو, ہاتھ دیکھیں گے اور پھر وہ دیکھیں گے اوپر سے, اور یہ کریں گے, حساب لگائیں گے ہندسوں کا, اس کا. پھر کہیں گے کہ اصل میں آپ تو بہت, آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور آپ کے اپنے آپ کے ساتھ دغا کر رہے ہیں, یہ ایک پریشانی ہے. تو ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں اور دوسرے ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں. ہر آدمی کو یہ گمان ہے اپنے بارے میں. میاں مٹھو اپنی غلطیاں آدمی کو دکھتی نہیں ہیں, اپنے عیب تھوڑے دکھتے ہیں آدمی کو, اپنی اچھائی ہیں, سوچتا میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, یہ ہے بات. تو دوسرے کی جو ہے وہ کرتا ہے آدمی. تو ہم کہتے تھے بھائی میں تو سب کے ساتھ وفا کرتا ہوں, دوسرے لوگ میرے ساتھ, سبھی میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. یہ آدمی کو گمان ہی ہوتا ہے. جب یہ کہے گا کہ عامل یا سیانہ جادوگر کہ یہ سب تو آپ کے, وہ میرے اندر کی بات کیسے پڑھ لی اس نے, بس پھر لٹو ہو جاتا ہے آدمی. بس یہ ہے اصل اس کی خرابی, یہ بات ہوتی ہے. حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ وہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ تو کہہ رہا ہے کہ تو سب کے ساتھ وفادار ہے, سب تیرے ساتھ بے وفا ہیں, تو بتا تیرا ہاتھ تیرے ساتھ بے وفائی کرتا ہے یا با وفا ہے؟ وہ کیسا فرما بردار بنا کے اللہ نے تجھے دے دیا. کبھی آج تک تیرے ہاتھ نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں پکڑتا, یہ پکڑوں گا؟
لیکن تو نے ایسے فرما بردار ہاتھ سے اس کے جس اللہ نے تجھے فرما بردار بنا کے دیا اس کی نافرمانی کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ پھر بھی تیرے ساتھ وفا کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میں بے وفا ہوں، میں با وفا ہوں، وہ بے وفا ہے۔ تیری آنکھ کبھی کہا اس نے کہ میں دانی طرف دیکھنی چاہتا ہوں اور میں نہیں دیکھوں گی، یہ غلط ہے، بائیں طرف دیکھوں گی میں؟ تیرے کان نے کبھی کہا کہ میں یہ نہیں سنوں گا؟ لیکن تو اس کے ساتھ کیسے بے وفائی کرتا ہے کہ اس کے رب کی جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کے نام حرام کی ہوئی چیزیں اس سے سنتا ہے، تیرے قبضے میں دے دیا ہے تو بلا شبہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب وہ گھر کے رشتہ داروں کی پتہ بتا دیں گے تو ایک تو آدمی لٹو ہو جاتا ہے، بھئی انہیں کیسے معلوم ہے میرے بھائی کا؟ واقعی یہ تو بات ہے، بھابھی کا کیسے معلوم ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے بھابھی نے کرایا، سگی بھابھی نے یا فلاں وجہ کچھ تھوڑی بہت بات ہوئی ہوتی ہے، وہ معلومات لے آتے ہیں شیطان۔ تو پھر اب تک تو شہر میں تھا مبتلا پریشانی میں، اب یہ لڑائی خاندان میں پیدا ہوگی، اس کے بعد حسد، جلن، کینہ، لڑائی، مقدمے، قتل، غارت گری ساری خراب ہو جائے گی ہوگی، تو شیاطین کو انسانوں سے دشمنی نکالنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے کسی عامل کی بتائی ہوئی باتوں کا وہ جھوٹے بہت ہوتے ہیں، یہ بات ہی ہوتی ہے، جنات انسانوں سے کہیں زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ ان کے یہاں کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا، شیاطین اور کافر جنات کے اندر۔